ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے آخری حصے میں بات چیت کو آگے بڑھائیں گے۔ بخاری صاحب، ایک تو سپریم کورٹ کا معاملہ ڈسکس ہوا بریک سے پہلے، اور جسٹس اطہر من اللہ مندوخیل صاحب اور شہزاد ملک صاحب کے ریمارکس تھے، اس پہ آپ بھی کومنٹس کیجیے گا۔ اور دوسرا، مجھے خیبر پختونخوا میں کیا پیش رفت ہو سکتی ہے، کیونکہ ابھی مذاکرات وفاقی سطح کے اوپر کوئی ایسی، ہمیں اسپیکر صاحب بھی کہہ رہے ہیں میرے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لیکن وہ دروازے کھلے تو ہیں لیکن شاید کوئی جا نہیں رہا اس طرف۔ اور اگر محسن نقوی صاحب جن کے نمائندے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے، اور اگر وہ پشاور جا رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب ایک دن پہلے اڈیالہ جیل میں ملاقات بھی کرتے ہیں، کلاس بھی کافی گرما گرم ان کی ہوئی ہے سنا ہے، تو کچھ سیاسی معاملات بھی کچھ سمجھتے ہیں پارا ڈاؤن ہوگا، کچھ چیزیں آگے بڑھیں گی؟ خالد بھائی، تو تین چیزیں میں اس میں آپ کو ون بائی ون بتاتا ہوں۔ نمبر ون، آپ نے بات کی سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ کے کومنٹس جو بھی ہے اس میں کیا غلطی تھی، کون سا غلط بیانی پہ بات کی حقیقت تھی، ہماری تاریخ تھی یہ جو انہوں نے بیان کی، اس میں کوئی غلط بات یا کوئی، میں نہیں سمجھتا ہوں کسی کو بھی انہوں نے کرٹیسائز کیا، یہ تو ایکچوئل اور فیکچوئل پوزیشن تھی، فیکٹس تھے جو انہوں نے بیان کر دی۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے بہت سی جگہ سنا اسٹیٹ آرٹیکل 7 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے اس کی تشریح کر دی ہے۔ اسٹیٹ ہوتی ہے گورنمنٹ آف دا پیپل، فار دا پیپل اینڈ بائی دا پیپل، اس کو جمہوریت بھی کہتے ہیں۔ اس کے اندر آپ کا لوکل سسٹم، لوکل گورنمنٹ سسٹم، آپ کے پروونشل سسٹم اینڈ آپ کا نیشنل سسٹم، دیٹ از اسٹیٹ۔ اسٹیٹ صرف وہی ہے، اب اس کے اور کوئی ڈیفائن کرتا ہے آئی ڈونٹ نو، لیکن کانسٹیٹیوشن یہی کہتا ہے جی، آرٹیکل 7۔ اب اس سے آگے میں آ جاتا ہوں، قمر بھائی نے بھی ایک بات کی، تھوڑا سا میں آپ کا اس سے ٹائم لوں گا کہ سی او ڈی کے اندر پی سی او ججز، یار سی او ڈی کے اوپر ہی تو آپ نے 26ویں امینڈمنٹ کر دی، کبھی آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں، کبھی کہتے ہیں ہاں، آپ نے کہا جی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس علیحدہ ہوں گی، دوسری علیحدہ ہوں گی، سارا سسٹم جوڈیشری کا آپ نے تہس نہس کر دیا۔ آج آپ کے مقرر کردہ ہوا بندے جو ہیں ان کی لسٹیں جا رہی ہیں کہ یہ جج لگ گئے، یہ جوڈیشل لگ گئے، جیسے میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں بتایا کہ جو ہمارا اسلام آباد کا بنا دیا انہوں نے ٹریبونل، اس کا بیٹا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ یار اس طرح تو نہیں ہوتی نا، اس طرح نہ آپ 139 نمبر سے آپ 1 نمبر پہ آ سکتے ہیں، اس سے تو آپ اور نیچے جائیں گے، کیونکہ آپ فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر رہے۔ گورنمنٹ کا بیسک کام یہ ہوتا ہے کہ فیسیلیٹیٹ کرنا، ٹھیک ہے، ماتحت عدلیہ کا، عدالت عالیہ کا، عظمیٰ کا اپنا ایک انفراسٹرکچر ہے، آپ کو اس انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنا ہے، نہ کہ اس انفراسٹرکچر کو بالکل ختم کر دینا ہے، اور اس کے اندر بھی پالیٹکس اور پولیٹیکل لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ نمبر 4 جو آپ نے بات کی جی، دیکھیں اس ٹائم پاکستان میں پولیٹیکل پارا بہت ہائی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ بہت سے نہتے لوگ جیلوں میں۔ آپ کو میں اسلام آباد کی اگزامپل دوں، آج اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں گیا، غریب لوگ پکڑے ہوئے ہیں، ایک تھانے سے نکلتے ہیں، جج صاحب چھوڑتے ہیں، دوسرے تھانے والے اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہاں ہی سے آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی، نکلی ہوں گی کہ ایک خاندان کے ماں باپ بچے ان کو کھینچ رہے ہیں، دوسرے پولیس والے اٹھا کے دوسری گاڑی میں ڈال رہے ہیں، شالیمار سے، رمنا سے، سیکٹریٹ سے، کھنہ، یار 17 FIR تو میرے پہ دی ہوئی ہیں، میں بیس پہ ہوں۔ اس طرح کی نوعیت کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آئے گا؟ کبھی بھی نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب تک آپ کسی کی اوریجنل آئیڈینٹی کو، ان کی حیثیت کو نہیں مانیں گے، آپ پروگریسو سائڈ پہ جا ہی نہیں سکتے۔ اور ہمیشہ دنیا میں آپ جس جگہ بھی دیکھیں تو ہمیشہ پہلا قدم گورنمنٹ اٹھاتی ہے۔ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ پاور میں بیٹھے ہیں، وہ پاور کوریڈورز یوز کر رہے ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے کتنی ملاقاتیں کر لیں آج سے پہلے جا کے۔ میں کل ایک بار کا فنکشن تھا، ہمارے ہائی کورٹ بار اسلام آباد ایسوسی ایشن کے صدر اور بار کونسل ہماری بیٹھی تھی، انہوں نے وہاں کہا کہ وکیلوں کے اوپر اتنے پرچے دے کے ڈسکریس طریقے سے کر رہے ہیں جو وہاں موجود ہی نہیں تھے، جن کا لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ جی میں یہ ہمارے بار کونسل کے ممبر کا تھا کہ ہم ٹائم مانگ رہے تھے منٹری منسٹر، لیکن وہ ملتا ہی نہیں ہے کسی سے۔ سو دا تھنگ از کہ اس طرح نظام تو نہیں چلتا نا، پولیٹیکل چیزوں کو پولیٹیکل لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنی ہے، تب تو وہ پولیٹیکل لوگ ہوئے۔ میرے پاس تو ہتھیار کوئی نہیں ہے نا، میرے پاس تو قلم ہے، یا میں پولیٹیکلی بات گفت و شنید سے ہو سکتی ہے۔ میں اڈیالہ جیل بھی جاتا ہوں، میں شاہ صاحب کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، خان صاحب کو بھی کرتا ہوں، میں ان کی پارٹی کا کارکن ہوں۔ کیا آپ لوگوں نے جو یہ نہیں دیکھا کہ یار 26 تاریخ کو کیا ہوا؟ اگر اس پہ خان صاحب کہہ دیتے ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جو پاکستان کی سب سے بڑی عدلیہ سپریم کورٹ کا ہو، اور اس میں سب سے سینئر 3 لوگ بیٹھے ہوں، تو اس میں کیا برائی ہے؟ آپ کو بنانے میں کیا اعتراض ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں کہ بے گناہ، میں دوبارہ ورڈ یوز کر رہا ہوں، بے گناہ اسیروں کو رہائی دو، تو یار یہ تو آپ کو بیٹھ کے کہنا چاہیے بسم اللہ آئیں جی، آپ سے پہلے ہم کرتے ہیں، اگر آپ فیئر ہوں۔ لیکن آپ فیئر نہیں ہیں۔ اور لاسٹلی آپ نے ایک چیز پہلے پوچھی تھی کہ جی 180 دن میں، دیکھیں یہ اسپیشل لا ہے، یہ وہ پی پی سی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو قصاص اینڈ دیت آرڈیننس کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، اس کو آپ کو انڈیپینڈنٹلی پڑھنا ہے، بیکاز کہ یہ وہ باڈی ہے جو قانون ساز ہے،
جنہوں نے ملک چلانا ہے, جنہوں نے لیجسلیشن کرنی ہے, یہ لیجسلیٹرز ہیں. اور میں نے کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا تھا شروع میں, جس دن یہ انہوں نے فارم 47-45 مانگے گئے اور ریٹرن کینڈیڈیٹس نہیں دے سکے اور RO دے گا, اور جب ECP کھڑی ہوئی تو میں نے کہا تھا سر اس کا ایک ہی علاج ہے, چھوٹا سا نسخہ ہے, یہ 180 ڈیز میں نہیں, یہ 18 ڈیز میں ڈیسائیڈ ہو جائے گی. میرے ورڈز ہیں کورٹ کے اندر. اب انہوں نے پوچھا وہ کیا, میں نے کہا آج نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیں تو یہ 18 دنوں میں ڈیسائیڈ ہو جائے گی. جن کے اوپر ایلیگیشن ہے, جو پروو نہیں کر سکتے, جو کھڑے ہوئے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں, وہ اپنا انجوائے کر رہے ہیں, فرسٹ پریویلیج لے رہے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے, وہ تو کہیں گے 5 سال چلتی رہے گی. صحیح ہے. میڈم آپ کی طرف میں آ رہا ہوں کہ یہی سوال کہ پولیٹیکل ٹمپریچر کم کیسے ہو سکتا ہے. فضل الرحمان صاحب ابھی ایک ایسا فگر ہے 26ویں آئینی ترمیم میں خاص طور کے اوپر, خواہ وہ اپوزیشن ہو, حکومت ہو, تمام کے تمام ان کے پاس آئے اور کچھ نہ کچھ حل نکلا بھی, اور بہت سے ابھی بھی گلے شکوے ہیں لوگوں کو. لیکن ابھی بھی بات یہ کی جا رہی ہے جی کہ اچغزئی ہوں یا اختر مینگل ہوں یا فضل الرحمان ہوں, یہ اپوزیشن کی سائڈ کے اوپر اگر یہ گٹھے ہوتے ہیں, کوئی ایک فارمولہ تیار کرتے ہیں, حکومت سے بات کرتے ہیں, تو شاید آگے چیزیں چل سکتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چیزیں اس طرف جائیں, بڑھ سکتی ہیں یا نہیں, ابھی بھی اس میں پرابلمس ہیں؟ دیکھیے آپ نے عدلیہ کی ابھی بات کی, نیب کی بات کی, یہاں سے بات ہوئی کہ عدلیہ کو ریفارم کی ضرورت ہے. کرنی کس نے ہے؟ جب تک پارلیمنٹ مضبوط نہ ہوگا, جب تک جمہوری نظام مضبوط نہیں ہوگا, یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے. ابھی ہم ECP پہ بات کر رہے, ECP کا چیئرمین کس نے نامزد کیا تھا جس کو آج ہم کہہ رہے ہیں؟ اسی تحریک انصاف نے کیا تھا, آج وہی رو رہی ہے. جب ہم نے کہا تھا کہ نیب کو ختم کر دے, آج بھی اسپیکر کانفرنس تھی, اس میں یہی کہا گیا کہ نیب کو ہم ختم کرتے, کہتے سب ہے کب کرتے نہیں ہے. یہی نیب ہے جب جو بھی حکومت میں ہوتی ہے, جب اس کو نکلتے ہیں تو وہ اس کا رونا روتی ہے کہ ہمیں نہ چھوڑتی ہے, لیکن اس کی طرف کوئی بھی ہاتھ نہیں بڑھاتا. صرف سیاسی جماعتوں کے لیے اسی نیب کو بنایا گیا ہے اور ہر ایک کو نہ چھوڑتی ہے. یہی تحریک انصاف تھی جب یہ حکومت میں تھی, تو نون لیگ کو کہتی تھی کہ ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے. آج یہی نون لیگ ہے جو تحریک انصاف کو کہہ رہی کہ ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے. تو جو بھی حکومت میں ہوتی ہے, جو اپوزیشن ہوتی ہے, وہ اس کو نچوڑتی ہے. تو میرے خیال میں اس کو ہمیں نکلنا ہوگا, سیاسی جماعتوں کو بیٹھنا ہوگا, پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوگا, سیاسی جماعتوں کو مضبوط کرنا ہوگا, جمہوری نظام کو مضبوط ہونا ہوگا. جب تک ہماری سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ مضبوط نہیں ہوگی, میرے خیال میں ان مسائل کا حل نہیں ہوگا. جس طرح ہم نے 2018 میں ہم نے بھی کہا تھا کہ یہ الیکشن پہ ہمیں اعتماد نہیں تھا, اس وقت بھی ہم نے کہا تھا کہ ایک اس الیکشن کی آڈٹ ہونے چاہیے, کسی نے کیا. اب بھی ہم کہتے ہیں کہ جو KP میں الیکشن ہوئے, کیا یہ فیئر ہوئے ہیں؟ سب کو پتا تھا پہلے سے, رزلٹ کا پتا تھا کہ کس کو آنا ہے. جو تحریک انصاف کے اپنے ممبر آنا ہے, جو فارم 47 کے آئے ہیں, اپنے جو جیت کے آئے ہیں, جو ہارے ہوئے ہیں, ان سے ذرا آپ پوچھیں کہ ہمیں ہروایا گیا ہے. جو ان کے اپنے پارٹی نے اس نے ہروایا ہے, ان کو پہلے سے پتا تھا کہ ہمیں نہیں جیتنے دیے جائے گا. تو ظاہر ہے ہمیں سب پتا تھا, پہلے سے ان کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ انہوں نے جیتنا ہے, انہوں نے ہارنا ہے, کیونکہ پہلے سے سارے کا ڈیسائیڈ ہوا تھا. سب کا تھا کہ اس حلقے سے کس نے جیتنا ہے, اس حلقے سے کس نے ہارنا ہے, تو سب پہلے سے ڈیسائیڈ شدہ تھا. تو میرے خیال میں جب تک سیاسی جماعتیں مل کے نہیں بیٹھے گی, ڈیسائیڈ نہیں کرے گی کہ ہمیں جمہوری نظام کو کس طرح لے کے چلنا ہے, پارلیمنٹ کو کس طرح مضبوط کرنا ہے, تو یہ چیزیں نہیں ٹھیک نہیں ہو سکیں دوسری گی. بات جی جو آج ایپیکس کمیونٹی کا KP میں ہوا ہے, میرے خیال میں بہت اچھا ہوا ہے. شاید تھوڑا دیر ہوا ہے کیونکہ پاڑ چنار میں ہمارے بہت ساری وہ ہوا ہے, کیونکہ کرک کا, بنو کا, ڈی خان کے حالات اب سے ابتر ہوتی جا رہی ہے. بہت سارے بچوں کا جان کا ضیاع ہوا ہے. تو میرے خیال میں اگر ہمیں ادھر پیشرفت پہلے کرنی چاہیے, اور میں اس کے اپریشیٹ کرتی ہوں مرکزی حکومت کو کہ وہ جو ہمارے وزیر داخلہ ہے ادھر خود جا کے گئے ہیں, ادھر ایک میٹنگ ہوئی ہے, ادھر اچھے پیسے ہوئے. تو میرے خیال میں اس پہ ہمیں اور بھی کام کرنا چاہیے, کیونکہ کرم کے جو حالات ہیں وہ دن بدن بگڑتی جا رہی ہے. ادھر راستے بند ہے, خوراک ادھر نہیں پہنچ رہی, دوائیاں نہیں پہنچ رہی. تو میرے خیال میں ادھر مرکزی حکومت ویسے 2-3 اچھے ڈیسیژن ہوئے ہیں آج, کہ ایک تو وہ راستہ کھولنے کی بات ہو رہی ہے, نجی بینکرز ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے, اور دوسرا جو ہے کہ فریقین سے اسلحہ جو ہے واپس لینے کی بات. اچھے فیصلے ہوئے, ایسے پیش رفت ہونی چاہیے. رائے صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں.
اسپیکر آفس کا کہا جاتا ہے جی کہ استعمال ہو سکتا ہے، پارلیمان ہے، پارلیمان کا فورم استعمال ہونا چاہیے مفاہمت کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے. اسی ایوان کی بے حرمتی ہوئی، رات کو لوگ گھسے اور وہاں پہ ایوان کے اندر سے اور پارلیمنٹ کے اندر سے ارکان اسمبلی کو اریسٹ کیا گیا. وہ کمیٹی بنی، آج تک اس کا کچھ نہیں پتہ چل رہا کہ ہوا کیا، اس میں کیا نہیں ہوا، اتنا عرصہ گزر چکا. ابھی اسپیکر صاحب کا آفس جو ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں میرے پاس، جس نے بھی آنا ہے آئیں، لیکن فریقین آگے بڑھ نہیں رہے. حکومت کہہ رہی ہے، اپوزیشن آئے، اپوزیشن کہہ رہی ہے ہم نے کمیٹی بنا دی ہے، آپ کمیٹی بنائیں بلائیں تو ہم آئیں گے. تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں جی، بالکل آگے بڑھیں گے. اس کی سب سے بڑی مثال آج آپ نے دیکھا ایپیکس کمیٹی میں کہ وہاں پر وہ جو ہوسٹائل چیف منسٹر تھے وہ بھی تشریف فرما تھے، منسٹر فار انٹیریئر تھے، تمام ریاستی اداروں کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے تمام جو نمائندگان اور اعلیٰ قیادت موجود تھی. تو یہ کوئی ایسی ناممکن چیز نہیں ہے. اور اب تو ایک اسپیکر صاحب نے ایک بڑا انیشیٹو بھی لیا ہے، اور اسپیکر صاحب معاملہ فہم آدمی بھی ہیں. پھر اسپیکر کا آفس جو ہے وہ نیوٹرلٹی کا نشان ہے، گو کہ وہ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے. تو obviously پارٹی پالیسی کے خلاف اگر حکومت نہ چاہتی ہو کہ مذاکرات ہوں جیسا کہ الزام لگایا جاتا ہے، تو حکومت خود یہ سمجھتی ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے. صرف ہمیں جو اختلاف تھا یا اعتراض تھا وہ مذاکرات کی اس دھمکی پہ تھا کہ اگر 13 تاریخ تک، اگر 22 تاریخ تک، اگر 24 تاریخ تک مذاکرات نہ ہوئے تو سول نافرمانی ہو جائے گی، اگر فلاں کمیشن اس تاریخ تک نہ بنا تو ہم اسلام آباد پہ حملہ کر دیں گے، ڈی چوک جائیں گے. تو یہ جو پستول رکھ کے تو کرنے کی ہے، اس بات کا تو ہر ایک کوئی وہ حوصلہ شکنی کرتا ہے. ورنہ یہ، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے دنوں میں پروگرس ہوگی، ادھر سے بھی کمیٹی بڑھ گئی، ادھر سے بھی. بہت شکریہ راجہ قمر صاحب، بہت شکریہ راجہ قمر صاحب. پاکستان مسلم لیگ ہمارے سے بات کر رہے تھے. علی بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی، اور نعیمہ کشور صاحبہ بہت شکریہ آپ کا بھی. ناظرین، خالد جمیل کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.